للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر. معراج کے دولہ کی صبح عرش تیاری ہے. معراج کے دولہ کی
سوئے عرش تیاری ہے، باراتی جو نوری ہے تو نوری سواری ہے، باراتی جو نوری ہے تو نوری سواری ہے۔ وہ ہر میں قدس میں بھی بھولے نہ غلاموں کو، وہ ہر میں قدس میں بھی بھولے نہ غلاموں کو، امت شاہ والا کو دیکھو کتنی پیاری ہے، باراتی جو نوری ہے تو نوری سواری ہے۔ خالق نے شب اسرا یہ محبوب سے فرمایا، یہ جنت تیری امت کی خاطر ہی سواری ہے، باراتی جو نوری ہے نوری ہی سواری ہے۔ معراج کے دولہا کی سوئے عرش تیاری ہے، باراتی جو نوری ہے نوری سواری ہے۔ دیکھو عیب ہمارے ہیں، بخشش کی فکر ان کو، دیکھو عیب ہمارے ہیں، بخشش کی فکر ان کو، لجپال محمد کی کیسی غمخواری ہے، باراتی جو نوری ہے نوری سواری ہے۔ بعد از حمد و ثنا لا محدود درود پاک امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات والا صفات پر، عزیزان گرامی، یہ مہینہ رجب المرجب کا معراج شریف کا مہینہ ہے۔ آج نبی پاک علیہ السلام کے اس خوبصورت سفر کا ذکر کریں گے، حضور علیہ السلام کی اس خوبصورت سیر کا ذکر کریں گے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر کیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا ذکر، سیر کا ذکر، معراج کا ذکر
کرنے سے پہلے اپنی پاکی بیان فرمائی اور ہمیں تنبیہ فرمایا لوگوں یہ میرا محبوب خود سیر کے لیے نہیں گیا، یاد رکھنا سبحان اللہ جی، وہ اللہ پاک ہے جس نے سیر کرائی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نے عیب نکالا تو وہ اللہ کی ذات میں عیب ہوگا، اگر تم نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، اس کو عقل نہیں مانتی، اگر تم نے اپنے دماغ کے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے تو یاد رکھنا سبحان اللہ جی، اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ یہ وہ میرے آقا علیہ السلام کا سفر ہے جس کو قرآن نے قلم بند کیا، اور سینکڑوں احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ پھر مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور پھر مسجد اقصی سے ساتواں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر عرش اولا، پھر لامکان، پھر رب کا دیدار بھی ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اللہ رب العزت نے اپنے بے شمار انبیاء کو معراج عطا فرمائی، لیکن طریقہ کار مختلف تھا۔ آدم علیہ السلام جب زمین پہ تشریف لائے، اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے آدم اب تم زمین پہ جاؤ گے، پھر 360 سال تک آپ نے دعائیں مانگی، تو اللہ رب العزت نے 360 سال کے بعد جب آپ کی دعا کو قبول کیا، آپ کی توبہ کو قبول کیا، آپ کی معافی کو قبول کیا، تو وہ معراج تھی آدم علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جب قوم نے انکار کیا تو پھر ایک تنور سے پانی نکلا، اور وہ پانی اتنا بڑھتا چلا گیا کہ اس نے پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی کشتی کو بچا لیا، اور جو لوگ اس کشتی میں سوار تھے ان کو بھی بچا لیا۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کی معراج تھی۔ پیارے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام طور پہ گئے، رب تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی، پھر 40 دن اور 40 راتیں جب وہاں پہ رہے، پھر اللہ کے نور کی تجلی دیکھی، بے ہوش ہو گئے۔ رب تعالیٰ نے جس پتھر پہ آپ کھڑے تھے اسی پتھر سے اوپر گنبد بنا دیا، محفوظ کر لیا، بچا لیا۔ تو یہ پیارے موسیٰ علیہ السلام کی معراج تھی۔ حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جن کو رب نے اپنا خلیل بنایا، انہوں نے اللہ رب العزت کی اتنی فرما برداری کی، رب تعالیٰ کی طرف سے اتنے بڑے بڑے امتحان آئے، آپ نے اپنی خوشی سے گلے لگایا، سینے سے لگایا۔ ایک مرتبہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا، رب تعالیٰ نے آگ کو گلزار بنا دیا، آگ کو سلامتی والا بنا دیا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی معراج تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں، پھر اسماعیل علیہ السلام کی باری آئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری رکھ دی گئی، زور بھی ڈالا گیا، لیکن وہ چل نہ سکی، اور اللہ رب العزت نے جنت سے دمبے بھیج کے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ تو چھری کے نیچے بچ جانا اور چھری کے نیچے دمبے کا آ جانا، اسماعیل علیہ السلام کا بچ جانا، یہ آپ اسماعیل علیہ السلام کی معراج تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور زندہ رہے، پھر رب کے حکم سے، رب کے اذن سے، رب کی مہربانی سے آپ مچھلی کے پیٹ سے 40 دن کے بعد جب باہر تشریف لائے تو یہ آپ کی معراج تھی۔ الغرض المختصر، کائنات میں 1,24,000 کم بیش انبیاء تشریف لائے، اللہ نے سب کو معراج عطا فرمائی، لیکن ہر نبی کو معراج ہوئی تو زمین پہ ہوئی، لیکن آپ کے اور میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کی جب باری آئی تو رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب جب تجھے سارے نبیوں کا امام بنایا ہے
تو مقتدی کی معراج بھی زمین پہ ہو، امام کی معراج بھی زمین پہ ہو، تو پھر فرق کیسے معلوم ہوگا؟ لوگ تو منافقین تو کہیں گے کہ حضور میرے جیسے ہیں، ہاتھ بھی میرے جیسے، پاؤں بھی میرے جیسے، دیکھتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں۔ محبوب یہ امتیاز کیسے ہوگا؟ سارے نبیوں کو میں نے معراج زمین پہ عطا کی ہے، پر تجھے سارے نبیوں کا امام بنانا، اس لیے تو عرش اولا پہ تشریف لے آ۔ اور ہمارے آقا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے عرش اولا کی بلندیاں پہ چلے گئے۔ شاعر نے بڑی پیاری بات کی، شاعر کہتا ہے کوئی جا سدراتے ہار گیا، کوئی رہ فلک تے یار گیا، کوئی رہ فلک تے یار گیا، کوئی جا سدرات ہار گیا، ایک کالی کملی والا سی جیڑا لنگ عرشاں تو پار گیا۔ یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی معراج تھی، رب نے اپنے پیارے حبیب کو عرش اولا سے بھی اوپر بلا لیا۔ ہاں، آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، نبی پاک علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو وہی لوگ جو صادق اور امین کہتے تھے دشمن بن گئے۔ آقا علیہ السلام کے ظاہری جو سہارے تھے یک بعد دیگرے اس دنیا سے چل بسے۔ نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے چند ماہ پہلے حضور کے ابا جان تشریف لے گئے، وصال ہو گیا۔ پھر ولادت کے بعد پھر 5 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا، پھر 7 سال کی عمر میں دادا انتقال کر گئے، پھر 10 سال کی عمر میں جناب ابو طالب کا وصال ہو گیا۔ تو پھر جب آقا علیہ السلام کی 25 سال عمر مبارک ہوئی تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی رفاقت ملی، تو پھر آقا علیہ السلام کے ساتھ ایک پیار بھری زندگی جب گزری۔ آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سارے دشمن ہو گئے، جو صادق اور امین کہتے تھے، جو اپنی امانتیں رکھتے تھے، جو اپنے فیصلے کروانے آیا کرتے تھے، سب دشمن بن گئے۔ آقا علیہ السلام مکہ سے نکل کے طائف کی وادی جاتے ہیں تو طائف والوں نے بھی جوان لڑکے حضور کے پیچھے لگا دیے۔ آج لوگوں نے اسلام کو کھیل تماشا سمجھا ہوا ہے، جس کا جو منہ میں آتا ہے لفظ نکال دیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بڑے آرام سے یہ کسی تھال میں تشت میں ڈال کے میں اسلام پیش کیا گیا۔ جب امام الانبیاء علیہ السلام مکہ سے نکلے اور طائف کی طرف گئے تو انہوں نے تو حضور کو پتھر مارے، نبی پاک علیہ السلام کے مبارک جوتے خون سے بھر گئے۔ اتنی پریشانیاں آقا علیہ السلام نے اٹھائی، حضور بیٹھے آنسو جاری ہیں تو جبریل آ گئے، آ کے عرض کرتے ہیں سونیا محبوبہ اگر اجازت ہو تو پھر ایک پر مار کے ان سب کو ملیا میٹ کر دوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبریل ان کو کچھ بھی نہ کہے، مجھے ان کی نسلوں سے پیار کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کو اتنا ستایا گیا، حضور اگر حرم کعبہ میں جا کے نفل پڑھ رہے ہیں، ہاتھ ایسے باندھتے ہیں تو لڑکے آ جاتے ہیں، حضور علیہ السلام کو ایسے کپڑا ڈال کے کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ حضور سجدے میں جاتے ہیں تو لوگ آ کے اوپر اوجری ڈال دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کو اتنا ستایا گیا تو رب تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو عرش اولا پہ بلا لیا۔ فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، غم نہ کریں، یہ لوگ تو آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں، آئیں عرش اولا پہ، یہ دیکھیں فرشتے بھی آپ کے لیے سلامیاں پڑھ رہے ہیں۔ ہاں، آقا علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے معراج پہ بلایا تو پھر جبریل امین کو حکم ہوا کہ اے جبریل آپ بھی جاؤ، میکائیل بھی جائیں، اسرافیل بھی جائیں، اور ہر بڑے فرشتے کے ساتھ 70,000 فرشتوں کی بارات ہونی چاہیے۔ میرے محبوب کی آمد شان و شوکت سے ہو۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتے
میکائیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتے، اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتے. کوئی کائنات کا ایسا دولہا دکھا دو جس کی بارات میں 2,10,000 لوگ شامل ہوئے. جتنا بھی کوئی بڑا ہوگا، کائنات کا کوئی ایسا دولہا دکھاؤ کہ جس کی بارات ہو اور 2,10,000 لوگ اس کی بارات میں شامل ہوں. نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلام، رب تعالیٰ نے فرمایا پیارے جبریل جنت میں جاؤ اور جنت سے جا کے خوبصورت براق لے کے آؤ، سواری لے کر آؤ، سواری جس پہ میرا محبوب سوار ہو کے آئے گا. تو جبریل امین فرماتے ہیں میں جب جنت میں گیا تو میں نے دیکھا 40,000 براق خوبصورت لش پش کر رہے ہیں اور خوشی سے پھولے نہیں سما رہے کہ آج ہم میں سے ایک خوش نصیب تو ایسا ہوگا جو امام الانبیاء کی سواری بنے گا. تو جبریل امین فرماتے ہیں میں نے جب ان کو دیکھا 40,000 براق میں نے دیکھے خوبصورت سجے ہوئے سنورے ہوئے، اور ایک طرف میں نے دیکھا تو ایک کمزور سا براق کھڑا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آنسو جاری ہیں. جبریل کہتے ہیں میں نے اس کو دیکھا، میں قریب ہوا، میں نے قریب ہو کے جب اس سے بات کی میں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ رو اس لیے رہا ہے کہ میرے نصیب کہاں کہ میں محمد عربی کی سواری بن جاؤں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، رب تعالیٰ نے فرمایا پیارے جبریل یہ تو سمجھ رہا ہے میرے نصیب کہاں کہ میں مصطفیٰ کریم کی سواری بن جاؤں، اس بیچارے کو پتہ ہی کیا کہ ہم نے اسی کو پسند کر لیا ہے. جبریل امین عرض کرتے ہیں مولا تیرا محبوب اتنا حسین و جمیل خوبصورت اور اتنی خوبصورت رات اور اتنے فرشتوں کی بارات اور اتنا کمزور براق، مولا تیرے محبوب کی شان کے خلاف تو نہیں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا پیارے جبریل جاؤ تو صحیح، میرا محبوب تو آیا ہی غریبوں سے پیار کرنے کے لیے، میرے محبوب کو سب سے زیادہ پسند ہی مارے لوگ ہیں، میرا محبوب تو پیار ہی غریبوں سے کرتا ہے. اس لیے تو اس براق کو لے کے جا، اس کو جا کے کہہ کہ رونا بند کر، تیرا رونا رب کو پسند آ گیا ہے. رونا دل دی نین گواوے تے نالے وچھڑے یار ملا وے، قسم خدا دی روون والا کتے بے مراد نہ جاوے. نبی پاک علیہ السلام کے لیے اس براق کو رب نے پسند کر لیا. اب وہ براق بھی آ گیا. نبی پاک علیہ السلام حضرت ام ہانی مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی سگی ہمشیرہ ہیں، ان کے گھر حضور تشریف فرمائے، آرام فرمائے، حضور سو رہے ہیں. اللہ رب العزت نے کیا پیارا سما باندھا اپنے محبوب کے کی سیر کے لیے، معراج کے لیے، کہ لوگ یہ بھی نہ کہیں کہ حضور خود گئے یا حضور بیٹھے انتظار کر رہے تھے. رب تعالیٰ نے سارے تانے بانے ختم کر دیے، محبوب سو رہا ہے، رب تعالیٰ نے فرشتوں کی بارات بھیجی ہے. اب فرشتے جا کے عرض کرتے ہیں، پہنچ کے عرض کرتے ہیں مولا تیرا محبوب آرام فرما رہا ہے تو کیا کریں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا پیارے جبریل تیرا جسم تو لطیف ہے، تجھے تو دروازے کی اور دیوار کے کھولنے کی چھت کو اکھاڑنے کی ضرورت بھی نہیں، تو تو نور ہے، لطیف ہے، داخل ہو جا اندر کمرے میں. اور پھر جبریل کمرے میں داخل ہو گئے اور اب عرض کی مولا اب کیا کروں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کے پاؤں کے تلوے کو چوم، جو تیرے کافوری ہونٹ میں نے بنائے ہیں یہ بنائے اسی لیے ہے کہ مصطفیٰ کے قدموں کو تمہیں چومنا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سو رہے ہیں. جبریل امین نے جیسے نبی پاک علیہ السلام کے قدموں پہ اپنی ہونٹ رکھے، وہ ٹھنڈک حضور کو جب پہنچی کافوری ہونٹوں کی تو حضور بیدار ہوئے. جب آقا علیہ السلام بیدار ہوئے تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالی
آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، رب آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ پیارے نبی میں آپ کو لینے آیا ہوں، اور باہر نوریوں کی بارات کھڑی ہے۔ کچھ لوگ جن کو علم کا ہیضہ ہو جاتا ہے نا، پھر وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم پڑھے ہیں تو نبی پاک بھی پڑھے ہیں، جیسے ہمارے استاد ہیں، حضور کے استاد جبریل ہے۔ آج تک کوئی بندہ بتا دے کبھی استاد نے پاؤں چومے ہیں شاگرد کے؟ کوئی کائنات کا شخص بتائے کبھی کسی استاد نے اپنے شاگرد کے پاؤں چومے ہیں؟ جبریل تو چوم بھی رہا تھا، اور ساتھ کیا کہہ رہا تھا؟ شاعر کہتا ہے جبریل نے جب حضور کے قدموں کو چوما، ساتھ یہ کہا نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی کلیوں میں دیکھا۔ جبریل امین نے پاؤں چوم کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا، لوگوں یہ وہ محبوب رب اللہ ہے جس کا رب کے علاوہ کوئی استاد نہیں ہے۔ ہاں، میں بھی اس محبوب کا خادم ہوں، میں بھی اس محبوب کے در کا گدا ہوں۔ عقل اسلام کے پیارے غلاموں، حضور فرماتے ہیں میں بیدار ہوا، پھر نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میرے جانے کی تیاری ہوئی، پھر علم نشرح لک صدرک، پھر عقل اسلام فرماتے ہیں میرا سینہ کھولا گیا اور میرے دل کو نکال لیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، ہاں میرے دل کو نکالا گیا، میرے کلیجے کو نکالا گیا، میں دیکھ رہا تھا۔ حضور فرماتے ہیں اس کو آب زمزم میں رکھا گیا۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ دھویا گیا، نہ میں یہ کہتا ہوں عقل اسلام کے مبارک کلیجے کو رکھا آب زمزم میں کہ تو بھی اس محبوب کے کلیجے کو بوسہ دے لے تاکہ قیامت تک لوگ تجھے پیار سے پیتے رہیں۔ عقل اسلام کے پیارے غلاموں، پھر حضور فرماتے ہیں پھر میرا دل لگا دیا گیا اسی جگہ پہ، پھر میرا کلیجہ بھی وہیں پہ لگا دیا گیا، نہ خون نکلا نہ زخم ہوا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ حضور فرماتے ہیں نہ خون نکلا نہ زخم ہوا۔ لڑائی نور و بشر کی یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور صرف نور ہیں، نہ ہم یہ کہتے کہ حضور صرف بشر ہیں۔ حضور اگر نور ہیں تو بے مثل نور، کیونکہ جہاں ہمارے آقا گئے وہاں تو جبریل بھی نہ جا سکے۔ اگر حضور کو صرف عام نوروں جیسا نور مان لیا جائے تو پھر جبریل بھی تو آگے جا سکتے تھے، لیکن جبریل امین نے سدرۃ المنتہا پہ کہا حضور اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، کیوں کہ میں آپ جیسا نہیں ہوں۔ ہاں، کیونکہ میں آپ جیسا نہیں ہوں۔ حضور اگر نور ہے تو بے مثل نور ہے، یعنی حضور جیسا نور بھی کوئی نہیں، اور اگر حضور بشر ہیں تو بے مثل بشر ہیں، حضور جیسا بشر بھی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ عقل اسلام نے جب فرمایا کہ زخم بھی نہیں ہوا، دل بھی نکالا گیا، کلیجہ بھی نکالا گیا، پھر دوبارہ لگا دیا گیا، میں دیکھ بھی رہا تھا کوئی ہے ایسا بندہ جو کہے کہ میرا دل نکال لیا گیا، کلیجہ بھی نکال لیا گیا، میں دیکھ رہا تھا۔ یہ اللہ نے شان صرف اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ عقل کے گھوڑے نہ دوڑایا کریں، اگر اس شان کو مان بھی لیا جائے تو ہمارا نقصان کیا ہے؟ یہ تو خوشی والی بات ہے کہ مولا تو نے ایسا حبیب ہمیں عطا فرمایا جو اتنی بڑی شان کا مالک ہے کہ جس کا دل بھی نکل آئے تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلام حضور فرماتے ہیں پھر میں اپنی سواری پہ سوار ہوا تو جبریل آقا علیہ السلام کی سواری پکڑ کے کھڑے ہیں۔ حضور جب سواری پہ سوار ہوئے تو حضور رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ آج تو بڑی خوبصورت رات ہے، آج تو آپ کی رب کے ساتھ ملاقات ہے،
آپ کو پتا ہے ملاقاتیں بڑی خاص ہوتی ہیں، لوگ اپنے ماں باپ کو بھی بھول جاتے ہیں، بڑے بڑے قریبی رشتے فوت ہوئے ہوں ان کو لوگ چھوڑ کے وزیروں کی ملاقات پہ چلے جاتے ہیں، جی زندگی میں پہلی بار تو یہ ملاقات نصیب ہے۔ تو جس کی ملاقات اللہ رب العزت کے ساتھ ہو رہی ہو وہ بھی رو رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ جبریل امین نے عرض کی یا اللہ آج رونے کی کیا وجہ ہوئی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جبریل میں تو سواری پہ بیٹھ کے عرش اولیٰ کی بلندیوں پہ جا رہا ہوں، میں تو مسجد حرام سے مسجد اقصی جا رہا ہوں، میرے ساتھ تو اتنے نوری فرشتوں کی بارات ہے، تو میں شان و شوکت سے جا رہا ہوں، میرے گناہ گار امتیوں کا کیا بنے گا؟ مجھے تو اس بات نے پریشان کیا ہے کہ میری امت کا کیا ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں، رب تعالیٰ نے فوراً پیغام بھجوایا، اے میرے پیارے جبریل میرے محبوب سے جا کے کہہ دو کہ محبوب غم نہ کرے، پریشان نہ ہو، جیسے آج آپ کو سواری عطا کی ہے اسی طرح قیامت کے دن آپ کے غلاموں کو بھی سواریاں دے دی جائیں گی۔ نبی پاک علیہ السلام مسکرائے اور چل دیے۔ پھر سواری چل رہی ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہم چل رہے ہیں، جاتے جاتے ایک جگہ پہ رک گئے اور جبریل امین نے عرض کی حضور یہاں پہ 2 نفل پڑھے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے 2 نفل پڑھے۔ جبریل نے عرض کی یا اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کا شہر مدینہ آباد ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں وہاں سے آگے چلے اور پھر ایک جگہ پہ جا کے رکے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں، حضور فرماتے ہیں میری سواری چل رہی ہے، جہاں پہ نظر جا کے ٹکتی ہے وہاں جا کے اس کے اگلے قدم جا کے لگتے ہیں، اتنی تیزی سے سواری جا رہی ہے۔ براق برق کی جمع، بجلی اور بجلیاں، برق کہتے ہیں بجلی کو، براق برق کی بھی جمع ہے۔ جس کی سواری اتنی تیز چل رہی ہے اس محبوب کی اپنی شان و شوکت کا کیا عالم ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں میری سواری اتنی تیز چل رہی ہے کہ جہاں پہ نظر جا کے ٹکتی ہے وہاں جا کے اس کے اگلے قدم لگتے ہیں، وہاں پہنچ جاتی سواری۔ حضور فرماتے ہیں جب یہاں ٹیلے پہ قبر کے اندر موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں جا کے سواری میری مسجد اقصی میں جا کے جب رکتی ہے وہاں اللہ کے سارے نبی موجود ہیں، جناب موسیٰ کلیم اللہ بھی وہاں تشریف فرمائے۔ اب یہ ایک سوال ہے موسیٰ علیہ السلام کہاں تھے؟ قبر میں۔ تو حضور پہنچے تو کہاں تھے؟ مسجد اقصی میں۔ تو اللہ کے نبی موسیٰ مسجد اقصی میں تھے اور حضور سے پہلے وہ مسجد قبر میں تھے اور آقا علیہ السلام سے پہلے وہ مسجد اقصی میں پہنچ گئے۔ تو یہ محدثین یہ لکھتے ہیں کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام وہ نبوت کی رفتار سے گئے تھے، جناب موسیٰ نبوت کی رفتار سے گئے تھے اور نبی پاک علیہ السلام براق کی رفتار پہ جا رہے تھے۔ یہ نبوت کی رفتار کا عالم تھا اور وہ نبی جو اللہ کے نبی امام الانبیاء کے مقتدی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، جن کو رب نے اتنا کمال عطا فرمایا کہ وہ براق یعنی بجلی سے بھی تیز جلدی سے مسجد اقصی پہنچ گئے۔ رب یہ بتانا چاہ رہا تھا لوگوں یہ دیکھو میرا محبوب تو سواری پہ آ رہا ہے اور سواری چل رہی ہے بجلی کی رفتار میں، تو جس نے میرے محبوب کے پیچھے نماز پڑھنی ہے وہ اپنی طاقت سے کتنی جلدی پہنچ گیا۔ تو یہ مقتدی کی طاقت کا اندازہ تم لگا لو کہ جب امام اپنی رفتار سے جائے گا تو پھر اس کو کیا پہنچ سکتا ہے۔ تو جب ہمارے آقا موسیٰ علیہ السلام ٹیلے پہ قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہوں اور وہ اللہ کی مرضی سے قبر سے نکل کے مسجد اقصی تک جا سکتے ہیں، وہ ہے ہمارے آقا کے مقتدی۔ تو امام الانبیاء مدینہ شریف سے لاہور کیوں نہیں آ سکتے؟ یہ بات ہے عقیدے والی۔ لوگ کہتے ہیں جی حضور تو وہاں تو آ ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام سب کو اکٹھا کیا مسجد اقصی میں اور سب
بیٹھے ہیں، حضور فرماتے ہیں میں بھی جا کے بیٹھ گیا۔ اب اللہ کے سارے نبی تشریف فرمائے، حضور فرماتے ہیں میں بھی بیٹھ گیا۔ بس بیٹھے بیٹھے جبریل امین نے اذان پڑھی، حضور فرماتے ہیں اذان ہو گئی، حضور فرماتے ہیں میرے دل میں دور دور تک خیال بھی نہیں تھا کہ امامت میں فرماؤں گا۔ اللہ کے سارے نبی جلیل القدر اولو العظم انبیاء بیٹھے ہیں، حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا جناب آدم علیہ السلام بیٹھے ہیں، جناب ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء بیٹھے ہیں، نوح علیہ السلام، شیش علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارے اللہ کے نبی بیٹھے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا میرے تو دل میں خیال ہی نہیں تھا کہ نماز میں پڑھاؤں گا۔ جب جبریل امین نے پہلے اذان پڑھی پھر اقامت پڑھی تو حضور فرماتے ہیں جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کر دیا اور عرض کی محبوب یہ رب کا حکم ہے کہ آج آپ نے سارے نبیوں کو نماز پڑھا کے ان کا امام بننا ہے، تاکہ پوری کائنات میں آپ کا جب بھی ذکر ہو تو لوگ آپ کو امام الانبیاء کہہ کے بولا کریں۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء تیرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا تیرے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے نماز پڑھائی، اب سارے نبیوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی، سوال یہ ہے جو رب اللہ کے اپنے آخری نبی کے لیے، اپنے آخری نبی کے استقبال کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام کو بلا سکتا ہے مسجد اقصی میں، کیا وہ اپنے محبوب کو پوری کائنات میں جانے کے لیے کوئی قید لگائے گا؟ وہ اپنے محبوب کو بھی تو ہر طرح کی طاقت عطا فرما سکتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر سارے نبیوں نے وہاں پہ خطبات دیے، سارے نبیوں نے تقریریں کی، آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا اللہ کے نبیوں سنو، اللہ نے مجھے روح اللہ بنایا ہے، اور آپ نے رب کی شان بیان کی اور اپنا مقام بتایا، لوگوں سنو اللہ نے مجھے روح اللہ بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تو آپ نے خطاب کیا، لوگوں سنو اللہ کے نبیوں سنو، میں جب آگ میں گیا تو رب نے آگ کو گلزار بنا دیا، اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا جس کو قرآن بھی ذکر کرتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے تو آپ نے بھی خطبہ دیا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا لوگوں سنو، رب نے مجھے بے شمار معجزات سے نوازا، ید بیضا عطا کیا، اللہ نے مجھے ایسا عصا دیا جس نے جادوگروں کی جادوگری کو ختم کر دیا، اللہ نے مجھے بڑی طاقتوں سے نوازا، سنو اللہ کے نبی اور رب نے مجھے کلیم اللہ بنایا۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو آدم علیہ السلام نے کہا مجھے رب نے صفی اللہ بنایا، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب نے مجھے روح اللہ بنایا۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی باری آئی، جناب یوسف علیہ السلام کھڑے ہوئے، آقا کریم علیہ السلام کا دیدار کیا، اور جو محدثین ہیں مفسرین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام حضور کو ہی دیکھتے رہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یوسف تو بھی تو بتا تو نے کیا تقریر کرنی ہے؟ تو یوسف علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نے کائنات میں حسن کے 10 حصے کیے اور ایک حصہ پوری کائنات کو بانٹ کے 9 حصے حسن رب نے مجھے دیا، مجھے تو بڑا ہی مان تھا کہ میں بڑا خوبصورت ہوں، یا رسول اللہ آپ کو دیکھا ہے تو آنکھیں بھرتی نہیں ہے، دیکھی جا رہا ہوں، مجھے تو اپنے حسن پہ بڑا مان تھا لیکن آپ کو دیکھ کے آگ لگا ہے، رب نے پوری کائنات میں جس کو خوبصورتی عطا کی ہے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ ہے۔ آپ نے کیا کہا ہوگا؟ شاعر نے تصور پیش کیا، یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہوں گے؟ بے شک حسن زیادہ میرا، اور بے شک حسن زیادہ میرا، تو دو جہان نہ لو
نہیں زیادہ قیمت میری آقا تیری عظم فانام. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب سارے نبیوں نے خطبات دیے تقریریں کر لی تو حضور فرماتے ہیں پھر میں کھڑا ہوا تو میں نے کہا ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. حضور فرماتے ہیں میں نے آج بھی والا خطبہ دیا. انبیاء کی تو اپنی مرضی تھی, سارے نبیوں نے تو اپنی مرضی سے خطبے دیے. تو آپ فرماتے ہیں جب میں کھڑا ہوا حضور فرماتے ہیں میں نے پھر آجزی والا خطبہ دیا. تو میں نے کہا ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے سارے جانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. حضور فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات کی تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نعرہ لگایا جس کو آج ہم نعرہ کہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز بلند کی اور آپ نے فرمایا سارے نبیوں سنو, محمد مصطفیٰ ہم سب میں سے فضیلت پا چکے ہیں. جب اللہ کے نبیوں نے مان لیا کہ سب سے بڑی شان والے مصطفیٰ کریم ہیں تو آج مسلمانوں میں کچھ طبقے ایسے کیوں ہیں جو ابھی تک زور لگانے میں تلے ہوئے ہیں کہ جس کا نام محمد غازی ہو کر کچھ نہیں سکتا, جس محبوب کا کلمہ پڑھا وہی کچھ نہیں کر سکتا تو پھر کرے گا کون؟ اپنے عقیدے ٹھیک کریں. یا تو کلمہ نہیں پڑھنا, اگر کلمہ پڑھنا تو اعتراض نہیں کرنا. کیوں؟ محبوباں تے نکتا چین جیڑا کرن تو بعد نہیں آندا, اصل منافق جانی اس نو او جھوٹے پیار جتاں اے ہو دسیا سانو عشق دے مفتی جیڑا مڑے مڑے فرماندا آدم جتے دل لگ جاوے اوتے عیب نظر نہیں آندا. اللہ جب کلمہ پڑھ لیا تو اعتراض تو بنتا ہی نہیں. حضور کی معراج پہ بھی اعتراض ہے. کوئی کہتا ہے جی خواب میں ہوئی. جب معراج خواب میں ہوئی تو کافروں کو تکلیف کیوں ہوئی؟ اگر میں کہہ دیتا ہوں یہاں پہ کہ مجھے خواب آئی, میں نے خواب میں مکہ شریف دیکھا, مدینہ شریف دیکھا, میں ساری رات پوری دنیا کی میں نے سیر کی, کسی کو کوئی تکلیف ہے؟ کوئی خواب ہے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. لڑائی تو حقیقت پہ ہوتی ہے. جب حضور کو خواب میں اگر معراج ہوئی تھی تو پھر کافروں نے لڑائی کیوں کی؟ پھر کیوں گئے جناب صدیق اکبر کے دروازے پہ؟ پھر کیوں جا کے دستک دی کہ اے صدیق یہ تو بتا, تیرا نبی کہتا ہے 18,000 سال کا سفر میں رات کے تھوڑے سے حصے میں کر کے آ گیا ہوں, عقل نہیں مانتی, تو بتا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا مانتی نہیں ہے عقل, بات تم صحیح کہہ رہے ہو, اگر یہ میرے محبوب نے کہا تو پھر یہ سچی بات ہے, میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. اگر نام صدیق کا لینا ہے تو پھر حضور سے پیار بھی ابوبکر صدیق کی طرح کرنا پڑے گا. جس کو دیکھو وہ کہتا ہے تاجدار صداقت زندہ باد. بھئی تاجدار صداقت زندہ باد ہے کیوں کہ انہوں نے نعرہ ناموس رسالت کا لگایا تھا. ہاں, سب سے پہلے انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب کوئی بھی نہیں مانے گا تو میں حاضر ہوں. اور حضور نے خود گواہی دی. ایک مرتبہ حضرت جناب صدیق اکبر جناب عمر فاروق کا آپس میں کوئی پیار محبت بڑا جھگڑا ہوا تو آقا علیہ السلام نے, میں مختصر کر رہا ہوں, آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر ابو بکر کو کچھ نہ کہا تھا, جب مجھے کوئی بھی نہیں مانتا تھا ابو بکر نے تب مانا ہے. یہ اتنی شان والے ابو بکر ہیں, تو جب انہوں نے حضور کو مان لیا تو پھر ہمیں کیا تکلیف ہے؟ اس لیے حضور کی شان کی کوئی بھی بات ہو آنکھیں بند کر کے مان لیا کریں, کیونکہ ہم تو ماننے والے ہیں, ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے. میں کل بھی بیان کر رہا تھا کہ وہ ذاکر نائک سے کسی نے سوال کیا کہ جی مسلمانوں کے نبی نے مردے زندہ نہیں کیے, عیسیٰ علیہ السلام نے کیے ہیں,
آپ بتائیں کوئی ایسی روایت ہے؟ اس نے کہا نہیں جی نہیں، کوئی ایسی روایت نہیں ہے، ایسی کوئی روایت نہیں کہ مسلمانوں کے نبی نے مردے زندہ کیے ہوں۔ تو اب آپ بتائیں، آپ کسی کو جا کے کہہ سکتے ہیں کہ میرے نبی کا کلمہ پڑھو؟ اگر ہم یہی بات اس کی مان لیں کہ حضور کے پاس یہ کمال نہیں تھا، مقتدی کے پاس ہو، عیسیٰ میرے آقا کے مقتدی ہیں، ہمارے آقا تو امام الانبیاء ہیں، تو مقتدی مردے کو زندہ کرے، اور ہم یہ بات اگر مان لیں کہ ہمارے نبی مردہ زندہ نہیں کر سکتے تھے یا نہیں کیے، تو پھر آپ کسی غیر مسلم کو، کسی عیسائی کو کہہ سکتے ہیں کہ عیسائیت چھوڑو اور مسلمان ہو جاؤ؟ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں جو ہمارے ایمان پہ حملہ کرتے ہیں، بیک گراؤنڈ بڑا تیار کر کے وہ لوگ آتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ بڑے علم والا ہے، جب ہم کسی عیسائی کو کہیں گے نا کہ مسلمان ہو جا، تو وہ کہے گا تیرے نبی نے تو مردے زندہ ہی نہیں کیے، میرے نبی نے مردے زندہ کیے، تیرا قرآن کہہ رہا ہے، تو پھر آ نہ تو مسلمانی چھوڑ اور عیسائی ہو جا۔ ایسے کمزور عقیدے نہ رکھیں۔ جو اللہ نے پہلے نبیوں کو، کسی نبی کو ایک معجزہ، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 5، سب سے زیادہ جس نبی کو معجزے ملے 9 تھے، لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ سارے نبیوں کے معجزے اکٹھے کر کے وہ بھی آپ کو دیے، اور آپ کو سر سے لے کے پاؤں تک میں نے معجزہ معجزہ بنا کے دیا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا۔ آج کا موضوع بڑا تر ہے، میں اس لیے بار بار حضور کی شان بیان کیے جا رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جی قاری صاحب نے جدو ہی سنیے سیاست ہی بیان کر دیں۔ بھائی آج کوئی سیاسی گل نہیں، کیوں کہ کل حضور دی معراج والی رات آ رہی ہے، تو حضور دیا شاناں بیان کرنیاں نے، آج بھی تے کل بھی، بلکہ سانو تے رب نے ڈیوٹی ہے دیتی قیامت تک حضور دے چرچے کر دینے۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا